موضوع پر، اور اس پر ایک بک ہے اینگر مینجمنٹ فار ڈمیز. اوکے، یہ ان لوگوں کے لیے ڈمی سیریز بنائی جاتی ہے جو بہت ہی اس ٹاپک پر ناواقف ہوتے ہیں، اور کوئی بھی ٹاپک ہو، اور وہ ڈمیز سلسلہ ایک شروع کیا ہوتا ہے. اور اس میں بہت ساری، جیسے آپ نے کمپیوٹر پروگرامنگ سیکھنی ہے تو کمپیوٹر پروگرامنگ فار ڈمیز، یا آپ نے کوئی اور بھی ٹاپک ہے تو وہ ڈمیز کے لیے وہ بناتے ہیں، تاکہ آپ کے پاس پہلے سے بالکل بھی نالج نہیں ہے تو آپ اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں. تو یہ 2 PhDs ہیں، اسکالرس اور سائیکالوجسٹ ہیں، اور سائیکولوجیکل کلینک ان کا ہے امریکہ میں. انہوں نے یہ بک لکھی ہے اور یہ بہت انٹرسٹنگ ریڈ ہے، اور میں نے بھی اس سے کچھ چیزیں نوٹ کی ہیں اور اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو آپ کے لیے بھی میں آپ کو یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کروں گا، یا اس کے جو کریکٹس ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اینگر جو ہے وہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو آ کے اینٹیٹی نہیں ہے. اٹس ناٹ این اینٹیٹی جو سامنے پڑی ہو، آپ جا رہے ہیں اور آپ کو وہ چمٹ جائے. یعنی آپ، اور اس کا اس طرح سمجھیں کہ آپ ایک روڈ پر جا رہے ہیں ڈرائیو کرتے ہوئے، اور آپ کے سامنے جو چیزیں آ رہی ہیں، مثلا کوئی اور گاڑی ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو آپ نے اس سے بچنا ہے، وہ سامنے ہے. لیکن آپ نے کسی ایسی چیز سے نہیں، جیسے سورج ہے سامنے تو سورج سے تو نہیں بچنا آپ نے گاڑی چلاتے ہوئے. اسی طرح جو چیز ہے یہ خود سے آپ کے پاس نہیں آ رہی، آپ اس کی طرف ریچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کو ریچ کرتے ہیں، ایز پر سائیکالوجسٹ. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے بروڈنگ کی، یعنی آپ بروڈ کرتے ہیں، یعنی آپ اس کے بارے میں بہت گہرا سوچنا شروع کرتے ہیں. یعنی آپ نے اس کی اگزامپل ایسے لے لیں، جیسے ایک نیوز آئی ٹی وی پر کہ بہت سیڈ نیوز تھی ایکسیڈنٹ کی، تو آپ نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا کہ یار یہ ایسا کیوں ہوتا ہے ہمارے ملک میں، یا ایسے جانیں ضائع ہوتی ہیں اس طرح. تو اس میں آپ نے تھوڑا سوچا تو آپ کے اندر کمپلیکشنز یا کمپلیکسٹی جنریٹ ہوئی، ٹھیک ہے، نیگیٹو ایموشن آئے. اب اگلے 2-3 دن بعد آپ نے کوئی اور سیڈ نیوز سنی، تو اب آپ اور زیادہ اس کے بارے میں بروڈنگ کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، تو سیڈنس ایک آپ کے اندر کیومولیٹ ہوتی جائے گی، اور وہ کسی بھی وقت اینگر میں کنورٹ ہو کے بسٹ ہوگی. یہ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں. تو آپ نے اس سے بچنا ہے. آپ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ ڈیپ نیگیٹو تھاٹس میں مت جائیں. کوئی آپ نے ایسا ایونٹ دیکھ لیا ہے یا سن لیا ہے تو آپ اس پہ بہت زیادہ اپنے ذہن کو اس میں انوالو مت کریں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سی ایکسرسائزز اس میں بتائی گئی ہیں جو کہ آپ کر سکتے ہیں اپنے ایموشنز کو بیلنس کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے. اس میں جو مجھے بہت ہی انٹرسٹنگ ایک ایکسرسائز نظر آئی وہ تھی، آپ نے ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونا ہے، یعنی کہ جو 1 لیگ اسٹینڈ موومنٹ جو وہ ہے پوسچر ہے، وہ آپ کے جو بیلنس کرتا ہے آپ کے ایموشنز کو. یعنی جب آپ ایک پاؤں پہ ایسے کھڑے ہوں گے نا، ایسے سیدھا ایک پاؤں پہ، تو آپ اس کو ظاہر بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ سکیں. تو آپ کا مائنڈ جو ہے نا وہ سب کانشیسلی وہ سیکھ رہا ہوتا ہے بیلنس آؤٹ کرنا، اس میں بہتری آتی ہے. یہ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ اس سے واقعی نا کچھ فرق دیکھا ہے ہم نے، اور بہت لوگ جو ہیں اس کو ان میں فرق فیل ہوا ہے. تیسری چیز جو اس میں ہے کہ آپ جب بھی غصہ کرتے ہیں، زیادہ تر یو گیٹ اینگری ود یور لوڈ ونز، ود یور کلوزڈ ونز. تو یہ ایک سلیکشن بھی ہے، مطلب کہ آپ اپنے باس پہ آپ کو غصہ آ رہا ہے، یا آپ اگر اسٹوڈنٹ ہو تو اپنے پروفیسر پر آ رہا ہے، تو اس طرح سے اظہار شاید نہ کرتے ہو جیسے کہ اظہار آپ اپنے کسی بہت ہی قریبی سے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن تو یہ ہے کہ آپ ایک وہاں پر اتھارٹی فیل کرتے ہیں، اور غصہ کرنے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جو بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ اینگر دکھاتے ہیں نا تو اس کا ایک آؤٹ کم آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا عموماً آؤٹ کم جب آپ وہاں دکھاتے ہیں جہاں پہ آپ کے قریبی لوگ ہوتے ہیں، تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی آؤٹ کم فوراً آتا ہے، یعنی رسپانس آتا ہے. وہ رسپانس ریوارڈنگ ہوتا ہے، یعنی کہ آپ نے فوراً غصے سے کہا یار یہ کرو، تو آپ کے بیٹے نے بھاگ کے وہ
काम कर दिया, या वो कोई खेल रहा था, आप कहते हैं यार शोर मत करो, वो उसने शोर करना बंद कर दिया फ़ौरन डर के, तो वो रिवॉर्डिंग होता है लेकिन आपने इस अर्ज को रोकना है। वो इसका मतलब ये है, यानी आप पर अगर कोई ऐसा गुस्सा कर रहा है तो ज़ाहिर आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप उसकी बात अगर मान भी रहे हैं तो ज़ाहिर आप बियर कर रहे हैं ना, आपको उससे मोहब्बत तो नहीं कर रहे कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मज़ा किसी को नहीं आता, तो ज़ाहिर आप वो भी आपको बर्दाश्त कर रहा है। तो आप ये समझें इस बात को कि वो ठीक है, रिवॉर्ड तो उसका मिल रहा होता है, लेकिन आपको वो बियर कर रहा है, वो आपको बर्दाश्त कर रहा है, और एक टाइम आता है जब वो बर्दाश्त आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीट होना शुरू होती है, उस टाइम आप एकदम से वो रिस्पॉन्स आता है उस बंदे की तरफ से, तो फिर आप हैरान परेशान हो जाते हैं, यार ये इसको क्या हो गया। तो उसका यही होता है कि वो एक्यूमुलेट होता है, वो बियर कर रहा होता है, उसकी एंड्योरेंस लेवल उसका ख़त्म हो रहा होता है, तो हमने उसको भी एक तरह से चैलेंज कर रहे होते हैं उसको। तो ये सब चीज़ें, अच्छा इसके जो ट्रिगर पॉइंट हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हर बंदे के लिए ट्रिगर पॉइंट डिफरेंट होते हैं। यानी आप अर्ली सिम्टम्स देखें कि आपको जब बहुत शदीद गुस्सा आता है या गुस्सा आ रहा होता है, उससे जस्ट मोमेंट्स बिफोर, यानी 2-3 मिनट्स पहले जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं आपकी बॉडी आपको इशारे देना शुरू कर देती है, कोई आपको सिम्टम्स देना शुरू कर देती है। जैसे कई लोगों को जो है ना वो सांस तेज़ हो जाती है, उनकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, पल्स रेट तेज़ हो जाता है, कोई वो उनको पसीना आना शुरू हो जाता है, इस तरह से उनका बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो और ये तो क्लिनिकली साबित बात है कि जो गुस्सा होता है इससे आपका के अंदर पॉइजन जनरेट होता है, उससे आपको ब्लड प्रेशर जैसे इश्यूज भी जनरेट हो जाते हैं बॉडी में। तो आपने अगर अपने आप को हेल्दी रखना है तो आपने इन मुख्तलिफ जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इस पर ज़रूर अमल करना है, और आहिस्ता और उसको जर्नल कर लें, उसको अपने सिम्टम्स को, अपने ट्रिगर पॉइंट्स को। मसलन आपको ये होता है कि यार इन लोगों में जब भी मैं जाता हूँ मुझे गुस्सा आता है, मतलब ऐसी कोई बात कर देते हैं कि मुझे गुस्सा आ जाता है, तो आप उस कंपनी को अवॉइड करें, ये तो आपके अपने हाथ में। या जैसे आप कहते हैं मैं जब भी सड़क पर जाता हूँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो आप थोड़ा सा उसको कम कर दें। तो अपने ट्रिगर पॉइंट्स को आप एक जगह नोट कर लें कि मैं जब भी ये कंडीशन से गुज़रता हूँ मुझे गुस्सा आता है, तो अब आपने उन ट्रिगर पॉइंट्स को थोड़ा अवॉइड करना शुरू कर देना, और उन ट्रिगर पॉइंट्स के फिर आगे फिर उनके सब ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, वो भी आप जब उस पर अमल करना शुरू करेंगे, उनको लिखना शुरू कर देंगे, तो आपको वो भी नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो आप आहिस्ता आहिस्ता इसमें मास्टरी इख्तियार करते जाएंगे। तो उम्मीद है आपने इससे अब थोड़ा सा आपको फ़ायदा होगा, और ये बुक भी पढ़ें अगर आपको मिलती है, इसमें कुछ और चीज़ें भी मेंशन है, तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया आपका देखने का, थैंक यू वेरी मच।